بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزاداران شہزادی کونین، آج کی یہ مجلس خراسان امام بارگاہ بامبے کی لیڈیز کی مجلس ہے، خواتین کو میں خطاب کر رہا، تو پوری مجلس خواتین ہی کے لیے ہوگی۔ ان کے لیے پیغام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ مجلس کا آغاز مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے، کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا میرے حبیب، اور یہ سورہ جیسا علماء نے لکھا کہ یہ مادر حسنین کے لیے نازل ہوا تھا آپ کی ولادت کے وقت۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں خالی یہ بتا رہا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جتنا ہی کثرت سے تم تلاوت کرو گے یہ سورہ کی برکت تم کو ملے گی۔ خواتین کے لیے بہت اچھا سورہ، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے تلاوت کیا کرو کہ یہ بی بی زہرا سے منسوب ہے، آپ کی ولادت کے وقت آیا تھا، اور اس کی کئی برکتیں بتائی گئیں کہ سورہ کوثر اس منزل تک بھی لے کے جاتا کہ اگر کثرت سے کوئی اس کی تلاوت کرے، جیسا سورہ خل ہے، سورہ توحید، یہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، سورہ خل میں مکمل وحدانیت کا اعلان ہے، اور مولا حسین کا یہ فیوریٹ سورہ تھا۔ ویسے امام حسین خود قرآن ہے، علی المال قرآن رسول کی حدیث ہے، تو اسی طرح لیکن یہ سورہ امام حسین کثرت سے پڑھتے تھے، اور سورہ کوثر شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ تو بہرحال تو آپ کوشش یہ کرو کہ سورہ کوثر نماز میں کسی ایک رکعت میں، آپ پہلی میں پڑھو یا دوسری میں پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک رکعت میں پڑھو یہ بھی، اور اس کو روزانہ نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھا کرو، 9 مرتبہ، ہارڈلی 1 منٹ کا سورہ ہے، 1-1.5 منٹ میں ختم ہوتا، لیکن اس میں جو برکت بتائی گئی، جو رحمتیں کا نازل ہونے کا بتایا گیا، وہ یہی کہا گیا کہ کثیر اولاد کا ہونا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو کثرت سے پڑھے، رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ انسان اگر بیماروں پہ پڑھے تو بیماری سے شفا ہوتی۔ دوسری چیز کہ یہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اسی لیے اس سورہ میں کافی برکتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کی یہ تاریخ ایک بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے۔ آج شب لگے گی تو بیوی کی شہادت کی شب ہوگی۔ ہمارے لیے ایک عظیم غم ہے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم غم ہے
اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی دنیا سے گزر گئی۔ ایک روایت جو اب آج کی جو روایت ہے یہ 75 ڈیز والی روایت ہے، 75 دن والی روایت، اور اس روایت سے مادر حسنین 28 سفر سے اگر آپ لیتے ہیں تو آج پورا 75 دن ہوتے۔ تو آج جو روایت یہ ہے کہ 75 دن میں رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی، گزری کیسے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بی بی کو کوئی نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ باپ کے غم میں روتے روتے بی بی دنیا سے گزر گئے، نہیں، بی بی کو شہید کیا گیا، بی بی کو مارا گیا، بی بی کو زخمی کیا گیا۔ اور تو یہ چیزوں کو چیک کرنا کہ بی بی نے کتنا کام کیا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے لیے جو پہلا پیغام ہے نا، پہلا میسج، بی بی جب انجرڈ ہوئی، جب بی بی کے اوپر جلا ہوا دروازہ گرا تو اس وقت شہزادی کا حال کیا ہوا؟ دروازہ گرا، بی بی بے ہوش ہو گئی، انکانشیس ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے بعد جب کانشیس ہوئے، واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو جناب فضہ اور جناب اسما اور جو کنیزیں تھیں وہاں پہ، ان لوگوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رومال ڈال کر دربار میں لے کر گئے۔ انجرڈ ہونے کے بعد، پورے ربس ٹوٹنے کے بعد، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہونے کے بعد، بی بی کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ابو الحسن کے لیے لے کر گئے۔ تو فاطمہ اٹھی اپنے مقام سے اور سیدھا دربار میں آ گئی، اور دربار میں آ کر بنت رسول نے استغاثہ کیا، بنت رسول نے کلیم کیا اور یہ کہا کہ اگر تم ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی۔ تو اتنا آپ سوچو تو کہ کلیم کیا ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو، اور انجرڈ ہونے کے بعد اسلام کی حفاظت۔ میں یہ پوچھتا کہ آج ہم اسلام کے لیے کیا کریں، ہماری ماں بہنیں کیا کریں؟ ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے نا کہ ہم بھی تو کوئی کام کریں اسلام کے لیے۔ 75 ڈیز تک روایتوں میں ہے کہ فاطمہ ایک ایک گھر جاتی تھی صبح سے شام تک انجرڈ ہونے کے بعد، اور جا کر ولایت علی کو، امام علی کی ولایت کو، امام علی کے حق کو پہنچاتی تھی دنیا میں کہ میرے ابو الحسن کا، میرے ابن ام کا حق لیا گیا، اصل حقدار خلافت کا میرا شوہر ہے، ابن ام ہے۔ تو ولایت علی کو پروپوگیٹ کرنا، امام علی کی ولایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سیرت زہرا ہے۔ تو آج کے دور میں 21 سینچری میں بامبے میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے ولایت کو پیش کریں گے؟ تو عورتوں کو یہ چاہیے، عورتوں کو یہ چاہیے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج۔ خالی ہاتھ میں رکھ، ٹیپ نہیں مار، خالی ہاتھ میں رکھ، پکڑ لے، سائڈ میں ہو جائے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ولایت علی کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے، ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین بتانا۔ دیکھیے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج 75 دن کی شہادت ہو گئی تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ 14-15 تاریخ کو، 14 کو کل شہادت کمپلیٹ ہو جائے گی، 15 کو خوشی ہے، خوشی کے بعد ہم جشن منائیں، اس کے بعد پھر نارمل ڈیز میں آ جائیں، نارمل لائف میں آ جائیں۔ نو، نارمل لائف میں آنا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا 17 ڈیز یا 18 دن آپ کو غم بنانا ہے۔ یہ پورے ایام فاطمیہ ہیں، یہ پورے ایام، یہ پورے ڈیز جو ہے غم کے دن ہیں۔ اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو کہ جس سے خوشی ظاہر ہو۔ ہمارے گھر میں خوشی نہیں ہے، ایک ولادت ہے 4 امام کی، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ کس طرح مادر حسنین کے اوپر ظلم ہوا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا، عاشورے کا دن آج پوری دنیا میں کثرت سے منایا جاتا، پوری دنیا میں 10 محرم پوری دنیا میں منایا جاتا۔ کسی اور ہر مذہب و ملت کا آدمی 10 محرم وہ جانتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس نے قتل کیا، یزید۔ تو آج دنیا جانتی ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ہر مذہب کے آدمی کو پتا ہے کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے۔ تو اسی انداز سے آپ کو اتنی کثرت سے یہ غم فاطمہ بناؤ کہ دنیا کو معلوم ہو کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے۔ کب تک انسان چھپائے گا؟ آٹھویں امام، امام علی رضا غریب الغربا، اسی امام کا نام سے یہ امام بارگاہ منسوب ہے خراسان کے نام سے۔ تو غریب امام کا حال یہ تھا کہ جب آپ کراؤن پرنس تھے، یا مدینے میں جب تھے، یا پہلے جب آپ کراؤن پرنس تھے، تو اس وقت جو شاعر آتا تھا امام کے پاس تو امام ایک مجلس کرتے تھے، اور مجلس کا اہتمام کرتے تھے، ارینجمنٹ کرتے تھے، ایڈاک اس پہ مجلس نہیں کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، پردہ ڈالا جاتا تھا، عورتوں کو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کے بعد خود امام ممبر کے نیچے بیٹھتے اور ذاکر کو بولتے کہ تم ممبر پہ جا کے میرے جد کا ذکر کر۔ آپ غور سے سنیں، ایک عجیب میسیج ہے اس میں۔ تو ذاکر جب پہلی سیڑھی پہ چڑھتا، اس لیے کہ امام نیچے بیٹھا ہے، تو امام بولتے اور اوپر جا، تو وہ کہتا کہ مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر چڑھ کے کیسے پڑھوں؟ تو امام ارشاد فرماتے کہ میرے جد کا ذکر بلندی پہ جا کے پڑھ۔ تو پورا وہ ذاکر ممبر پہ آتا، امام نیچے بیٹھتے، لوگوں کو دعوت دیتے، مجلس میں لوگ آتے، اور ہر وقت امام مجلس کر، ایام ازا سے ہٹ کے بات کر رہا، دور ازا میں تو ٹھیک ہے، دور ازا کے علاوہ جب بھی کوئی شاعر امام کے پاس آتا تو امام اس کو بولتے کہ کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کچھ لکھ کے نہ لاؤں، تو امام اس کا مرثیہ سنتے اور مجلس میں بیٹھتے گریا کرتے۔ تو لوگوں نے امام رضا سے پوچھا کہ یا امام رضا، آج کل تو محرم نہیں ہے، آج کل تو کوئی غم کے دن نہیں ہے، آپ اتنی کثرت سے امام حسین کا غم کیوں کرتے؟ تو امام کا جواب کیا تھا؟ امام نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم عاشورے کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو یہ ہر امام کا فرض ہے، اگر غدیر مسلمان یاد رکھتا تو کبھی بھی بی بی فاطمہ شہید نہیں ہوتی، غدیر اگر یاد رہتا تو علی کی ولایت چھینی نہیں جاتی۔ تو امام ہمارا یہ فرض ہے کہ اب ہم بھی ان ایام میں، یہ جو دن گزر رہے ہمارے، یہ جو ایام گزرے، میں بامبے کی خواتین سے بول رہا، جو میری مجلس سن رہا، کہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بچوں کو تیار کرو۔ اب کل کا دن ہے، غم کا دن ہے نا، تو بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرو، ان کو بتاؤ کہ کل کا دن وائی وی آر ڈوئنگ دس، یہ ہماری ماں کی شہادت کا دن ہے۔ پھر میں بول رہا کہ وفات نہیں ہے، وفات یعنی نارمل ڈیتھ ہونا، یہ شہادت ہے بی بی زہرا ہے۔ آپ وفات بول کر جو بی بی پہ ظلم ہوا اس ظلم کو چھپا رہا، اسی لیے حکم ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو سامنے پیش کریں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ وفات مت بولو، شہادت ہے بی بی زہرا۔ تو کوشش یہ کرو کہ اپنے بچوں کو بتاؤ، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، زور دے رہا، کیوں؟ اگر آج ہمارے بچے، جیسے عاشورے میں سب کو معلوم ہو جاتا کہ 10 محرم ہے، ہم کو غم ہے، مارننگ ڈے ہے، کوئی لڑکا ہنستا، کوئی لڑکا وداؤٹ دوسرے کلر کے فل ڈریسز نہیں پہنتا، تو اسی طرح کل کا دن، آج کی رات سے کل تک پورے جتنی ہماری شیعہ کمیونٹی ہے، اور اگر آپ بلیک ڈریس میں آئیں گے، آپ مارننگ ڈریس میں آئیں گے، آپ اس کو سب بنائیں گے کہ یہ غم کا دن ہے، تو دوسری قوموں کو پتا چلے گا۔ اس سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ جب آپ یہ بنائیں گے، بی بی زہرا کا ماتم کریں گے، بی بی زہرا کے لیے جلوس نکالیں گے، بی بی زہرا کے لیے کام کریں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ دوسری قومیں پوچھیں گے کہ فاطمہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی یا شہادت ہوئی؟ تو جب آپ بولیں گے شہادت ہوئی تو وہ پوچھیں گے کس نے شہید کیا؟ تو اصل جو قاتل ہے، جس کے چہرے پہ آج نقاب ہے، اس نقاب کو الٹنا یہ بامبے کی عورتوں کا کام ہے، بامبے کی خواتین کا کام ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ بولا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام، کل آپ امام کو بول سکتے کہ میرے مولا ہم نے آپ کی دادی، ہماری ماں کا قاتل کے نام کو اوپن کیا۔ میں ممبر سے نہیں بول رہا کون ہے قاتل، ہسٹری موجود ہے، ہسٹری میں دیکھ لو، کتابوں میں دیکھ لو، میری مجلس لائیو جاری، اس لیے میں احتیاط سے پڑھ رہا، I don't want to mention the name، بٹ اگر تم مسلسل عزاداری کرو گے، مسلسل بی بی زہرا کا ذکر کرو گے، ماتم کرو گے، یہ دن کو مناؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ فاطمہ آج شہید ہوئی، رسول کی ایک لوتی بیٹی تھی، وہ بھی ظلم سے شہید ہوئی، تو لوگ ضرور پوچھیں گے۔ اگر آپ وفات بولیں گے
تو وفات میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک نارمل ڈیتھ ہو گئی. لیکن اگر شہادت بولو گے تو اصل قاتل کا چہرہ جو نقاب کے اندر ہے نا, اس نقاب سے ہٹا کے دنیا کو بتانا ہے کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے. اس کے بعد پتا چلے گا کہ ریئل اسلام کیا ہے. اگر ہم قاتل کے چہرے کو چھپا دیں گے, قاتل کا نام نہیں لیں گے, آپ منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا پوچھے گی تو بتا دو کہ فلاں 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 بی بی زہرا کا قاتل تھا. ایک سلوات پڑھ لے محمد والا. تو یہ ہماری خواتین کا کام ہے. بامبے کی عورتوں کو بول رہا میں کہ یو سٹ ود یور کڈس, سٹ ود یور کڈس, بیٹھو بچوں کے ساتھ اینڈ جسٹ ایکسپلین ٹو دیم کہ ٹمارو, آپ کو سب کو معلوم ہے شہادت کیسے ہو, بولنے کی ضرورت نہیں, ایوری بڈی نوز, ہر عورت جانتی ہے کہ بی بی پہ ظلم کیا ہوا. تو وہ بچوں کو بتاؤ, ٹرانسفر کرو اسی طرح. اور یہ بہترین پروپوگیشن ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, جس نے بی بی زہرا کے لیے کام کیا, میں بڑی غور سے سنو بات, جس نے بی بی زہرا کی مجلس برپا کی, یا جس نے بی بی زہرا کا غم کیا, جس نے بی بی زہرا کے اوپر آنسو بہائے, جس نے بی بی زہرا کے لیے ماتم کیا, وہ بالکل ایسے مکمل اور اتنی رحمت, اس لیے کہ فاطمہ کا غم اگر تم بنا لو اور تمہارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے کہ جس نے بی بی زہرا کا غم کیا, تو پتہ نہیں کتنا کرم امام ہوگا. کم از کم امام کے دل کو سکون تو پہنچے گا, سکون تو پہنچے گا کہ یہ وہ شیعہ ہے کہ جس نے میری دادی کا غم کیا, یہ وہ شیعہ ہے کہ جس نے میری دادی کا ماتم کیا. تو تمہارے گھر کی رحمت, تمہارے گھر کے پرابلم. اور تیسری چیز, میں جب خواتین کی مجلس پڑھ رہا, خراسان میں پڑھ رہا, بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا, تو ایک میسج اور آپ کو دے دوں کہ ایک چیز یاد رکھو, فاطمہ کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ کیا تھا, بی بی کی فیوریٹ چیز کیا تھی؟ عبادت اپنی جگہ پر, بی بی کی سخاوت اپنی جگہ پر, بی بی کا پروپوگیشن اپنی جگہ پر. ان ساری چیزوں کے ساتھ بی بی کو جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ پردہ تھا. ایک یاد رکھو, یہ نہیں کہ ہم صرف سر پہ چادر ڈال لیں اور باہر نکل جائیں. کل جلوس ہے, آج شام میں جلوس ہے, جلوس میں خواتین رہتی ہیں, تو ایسے جاؤ یہ سوچ کے جلوس میں جانا. جلوس کوئی نارمل جلوس نہیں ہے, یہ مورننگ جلوس ہے, یہ غم کا جلوس ہے. عورتیں ضرور شریک ہو, میں منع نہیں کر رہا, لڑکیاں ضرور شریک ہو, لیکن اس طرح شریک ہو کہ تم جیسے جنازے میں جاتے نا, جب کوئی جنازہ جاتا, گھر سے نکلتا, جب جنازہ روڈ پہ جاتا, تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اتنے یہ لوگ سب پتہ چل جاتا یہ غمگین ہے, ان کے گھر کی میت ہے, دوسروں کی نہیں. ایک آدمی یا 2-3 آدمی, یا ان کے اگر کسی خاتون کا جنازہ ہے, اس کے 4 لڑکے, تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ خاتون کے 4 لڑکے. 100 لوگوں میں پتہ چل جاتا کہ یہ 4 لڑکے سب سے زیادہ رو رہے, سب سے زیادہ غم منا رہے, تو یہ مرحوم سے اس کا رشتہ ہوگا. اسی طرح یہاں پہ 4 نہیں, یہ جتنے جا رہے یہ بی بی زہرا کے غم کے, ہم سب بی بی کی اولاد ہیں. تو ہم کو یہ چاہیے کہ جب روڈ پہ جاؤ تو پوری دنیا تم کو دیکھ رہی. عورتوں کو بول رہا, میری ماں بہنوں کو بول رہا, اللہ تم کو سلامت رکھے, مومے میں اللہ تم کو ترقی دے, اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے, اللہ تمہارے سواگ کو آباد رکھے, اللہ تمہاری اولاد کو آباد رکھے. لیکن جب تم نکلو تو پوری دنیا جب دیکھے راستے میں جلوس جا رہا, تابوت جا رہا, تو ایک جنازے کی شبیہ ہے وہ تابوت جب جا رہا, تو تمہارا یہ فرض ہے کہ جب تم جاؤ تو لوگ دیکھ کر بولیں کہ یہ کس کا تابوت ہے, تو آپ بول سکتے ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی غمگین ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ باتیں کرتے ہوئے, فون پہ لگے ہوئے, چیٹنگ کرتے ہوئے یہ جلوس میں نہیں جاتے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس, ویری سیڈ ٹو سے دس. چیٹنگ کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, اسمائل دیتے ہوئے, نو, دس از ناٹ دا وے. آپ کو جانا ہے تو اگر آپ نے یہ کام کیا, آپ ایک چیز یاد رکھو, جب تم جلوس میں جاتے نا تو امام کی نظر کرم ضرور پڑتی ہے. امام دیکھتا کہ میری دادی کا غم کا جلوس جا رہا, اور امام دیکھ رہا کہ دادی کا غم بھی بنا رہے اور مسکرا رہے بھی اور بات چیت بھی کر رہے. دوستو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اگر کسی سے بات نہیں کرے تو یو آر ناٹ لوزنگ $1 ملین. کوئی $1 ملین کی ڈیل نہیں ہے تمہاری کہ تم اگر 2 گھنٹے بات نہیں کرو گے تو تم اتنا بڑا لوز کر جاؤ گے. وہ $1 ملین قربان کرو فاطمہ کے اوپر, قربان کرو بی بی کے غم کے اوپر. آج جو ہم کو روٹی مل رہی ہے, آج جو ہماری زندگی چل رہی نا, صدقہ ہے مادر حسنین کا.
میری بیوی کا صدقہ ہے جو آج ہم زندہ ہے، ورنہ آپ کیا سمجھ رہے اس بامبے میں آپ زندہ رہ سکتے؟ ایسے اس پراشوب ماحول میں آپ دنیا میں رہ سکتے؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کتنا خراب ماحول ہے، اس کے بعد بھی اگر تم پروٹیکٹڈ ہو، اس کے بعد بھی اگر تم بچے ہوئے، اس کے بعد بھی اگر تم سیف ہو، اس کے بعد بھی اگر تم کو روٹی مل رہی، تو یہ حسین کی ماں کا صدقہ ہے۔ آج ہم زندہ ہیں بیوی۔ اور ایک چیز بولو، ہماری ساری زندگی ڈیپینڈ کر رہی آخرت کے اوپر نا، اور اگر ہماری آخرت کے لیے یہ بہترین عمل ہے، بہترین، کہ بیوی اگر نظر کرم کر جائے تو تمہاری موت سے لے کے جنت تک تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ وہ پرابلمز آ سکتے۔ تو یہ کوشش کرو کہ حجاب میں رہ کر عزاداری کرنا، حجاب میں رہ کر جلوس میں جانا۔ میں جلوس کو منع نہیں کر رہا، I'm not stopping you, I'm telling you to go، زیادہ سے زیادہ جاؤ، بہترین جلوس میں کیوں جاؤ؟ جلوس ایک پروٹیسٹ ہے، ظالم کے خلاف ایک آواز ہے، ظالم کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جلوس اس میں ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا نام بھی وہ ان پروٹیسٹ میں ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں ہم جا کے قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے، انشاءاللہ لیں گے۔ کب لیں گے؟ جب بی بی زہرا کا بیٹا ظہور کرے گا انشاءاللہ، تو امام کے ظہور کے بعد مولا ہم کو سعادت دے، مولا ہم کو توفیق دے، مولا ہم کو موقع دے، کہ مولا ہم کو چانس دے، مولا ہم کو ایک ایسا موقع دے کہ جب ظہور امام ہو جائے اور بی بی زہرا کا قاتل سے جب امام بدلہ لیں گے تو اللہ ہم کو بھی اٹھائے اور ہم بھی بی بی زہرا کے قاتل سے بدلہ لیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد ایک اور پڑھ لیجئے بآواز میں۔ بہرحال میری ماں بہنوں سے خراسان بامبے میں بول رہا یہ بات، شام کے جلوس میں جاؤ، کل کے جلوس میں جاؤ، اور آج کی رات دنیاوی کوئی حاجت مت مانگو۔ You understand what I mean؟ دنیا کی کوئی حاجت یہ نہیں مجھے یہ پیسہ دے دے، یہ بزنس دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، نو، آج کی رات اور کل کا دن۔ You don't need to ask anything۔ کیوں نہیں مانگنا؟ مثال کے طور پہ اگر میری ماں مر جائے تو میں کوئی دنیا کی بات سوچتا کچھ ہے، صرف غم بناتا۔ آج کی رات مغرب سے لے کے کل کی عشاء تک، کل کی مغرب تک، یہ ٹوٹل 24 آورز غم کے، شب اور کل کا دن۔ دنیاوی کوئی چیز مت مانگو، ایک ہی چیز مانگو آج کی رات، ایک یا دو یا تین چار، ایک دو چیزیں بتاتا، باقی انشاءاللہ کپاس واڑی کی مجلس میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ مانگو کہ یہ اللہ ہماری آزاداری کو، بی بی کی ہمارے پرسے کو قبول کرے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں، بی بی کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارا پرسہ قبول ہو جائے تو ہماری بخشش ہے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم اس حالت میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آج جیسی صحت ہے، دعا یہ کرو کہ بی بی زندگی کی آخری سانس تک آپ کا غم اور آپ کے بچوں کا غم کرتے رہے، اور یہ دعا کرنا آج کی رات کہ بی بی ہمارے ایمان کو، ہمارے بلیف کو پروٹیکٹ کرو، اس کے لیے دعائے عدیلہ پڑھو۔ دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ میری ریکویسٹ ہے، ہر لڑکا، ہر عورت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے۔ جب عورت پریگننٹ رہتی اس وقت دعائے عدیلہ پڑھے، اس کے بعد بچے کو سلاتے، لوری جو دیتے، دعائے عدیلہ سے لوری دو، وہ ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ 12 اماموں کے نام ہیں، آپ کو بچوں کو بتانے کے لیے، پریگننسی سے، ولادت کے بعد سے معصوم بچوں کو اگر مسلسل ان کے کانوں میں ہمارے اماموں کے نام آتے رہیں گے نا تو ان کے ذہن میں، ان کے نیچر میں اماموں کے نام آ جائیں گے۔ دعا عدیلہ 1 منٹ کی دعا ہے، بٹ دیٹ دعا کین چینج یور ڈیسٹینی۔ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دیٹ دعا کین چینج یور لائف، دیٹ چینج ہو جائے گی لائف تمہاری، تمہارے بچے دیندار نکلیں گے۔ بامبے میں جو آج سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا، بامبے کیا پوری جگہ پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے بچے دیندار نہیں ہیں۔ آج بھی یہی بات ہوئی کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ کہ بچے دیندار ہو، بچہ بات نہیں سن رہا، بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ یہ جو ہو رہا نا، یہ ہماری غلطی سے ہو رہا کہ ہم نے بی بی زہرا کی سیرت کو نہیں اپنایا، بی بی زہرا کی سیرت پہ بات نہیں کی، ہم نے بی بی زہرا کے حق کو نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا، ہم رزق حرام کھاتے رہے۔ اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو رزق حلال کھاؤ۔ جب تک رزق، یہ مت بولو کہ میں یہ ریسٹورینٹ، لڑکیوں کو بول رہا کالج میں جا رہے یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی، یہ ریسٹورینٹ میں جا کے کھا لوں گی، نو، یو ہیو ٹو، جب تک پائس نہیں بنو گے، پھر سنو، جب تک پائس نہیں بنو گے، جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، بی بی زہرا کی محبت دل میں نہیں آئے گی۔ بی بی زہرا ہو یا امام علی ہو، کسی اور کا، میرا مولا کسی اور کا امام نہیں ہے، متقین کا امام۔ علی کا لقب ہی ہے کہ امام المتقین،
متقین تقوی والے کا امام علی. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلی چیز رزق حلال کھانا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا اس پہ. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی رات تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھل جائے. 1 سال کی گارنٹی لے کے بول رہا, 1 سال کی, بڑی بات نہیں. میں امام رضا غریب کے عزا خانے میں بول رہا, بامبے میں بول رہا, ممبر سے بول رہا, بی بی کی شہادت کی مجلس میں بول رہا. یہ تم یہ کرو, یہ دعا کرو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً, یہ عطا کر. کس کے وسیلے سے عطا کر؟ اب یہ دعا سنو. کل میں نے بینڈرا مسجد میں یہ دعا دی تھی. یہ دعا سنو, بی بی زہرا کی دعا. ٹرائی کر کے دیکھو یار, ٹرائی کر کے دیکھو. ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اس سے اچھا واسطہ نہیں. رزق کے کھلنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. آنے والی بلا مصیبت, وی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونے والا ہے. کتنی ہڈن بیماریاں میرے جسم میں جو چھپی ہوئی ہے, کسی کو نہیں معلوم, ایون مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کل خدا نہ خواستہ کچھ ظاہر ہو جائے. یہ ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے, آنے والا رزق کھلنے کے لیے. رزق آ رہا لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے رزق واپس چلا جا رہا, ہماری غفلت کی وجہ سے. غفلت, اگنورنس کی وجہ سے واپس چلے جا رہا. کہ ہم بڑا اگنورنٹ ہے, ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو بڑا پائس ہوں, میں تو بڑا دیندار ہوں, میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی رات میں جب بستر پہ سوتے تو کبھی سوچتے یہ بات کہ میں نے جو اتنے گناہ کیے ہیں اس کی اگر معافی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گناہ میں نے کب کیا, پورا بامبے گناہ کرتا ہے, میں تھوڑی کرتا ہوں گناہ. کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا. مجھے آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص, ایسا مومن ہے, اپنے آپ کو بڑے مومن بولتے, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کبھی رات میں سوچ رہے, دن بھر کا اتنے فائدے ہو گئے, سوتے وقت یہ سوچا یار اتنے میں نے گناہ کیا, اگر معاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو معافی ملے گی وہ بی بی زہرا کے نام پہ ملے گی. یہ یاد رکھو. اب میں وہ عمل دے رہا آپ کو, آپ کے رزق کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے, آنے والی بلا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. 9 مرتبہ پڑھو, 9 ٹائمز. آج سے شروع کرو, بی بی کی ولادت تک پڑھتے رہنا. بی بی کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہے. آلموسٹ 40 ڈیز اپروکسیمیٹلی, آج 13 ہے اور 20, اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز یہ عمل ہوتا. ولادت ہے 20 جمادی الثانی تک پڑھو. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتے, ہارڈلی 2-3 منٹس ہوتے. 9 ٹائم سلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بولو اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا. کتنی دفعہ بولنا ہے؟ 9 مرتبہ. کیا بول رہے آپ؟ پروردگار اللہم انی اسألک بحق فاطمہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, ان کے بابا کا واسطہ, ان کے شوہر امام علی کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. اس ایک لائن کے اندر 14 معصومین آ گئے. بی بی زہرا, ان کے بابا, اس کے بعد ان کے شوہر امام علی, اس کے بعد وہ ابیہا و بالوا, بالوا یعنی شوہر, ابیہا یعنی والد, اللہ کا رسول, مولا اور پورے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک. اب سوچو یہ ایک لائن میں 14 معصومین کا واسطہ آپ اللہ کو دے رہے. آپ اگر کوئی 14 کا واسطہ دے تو کیا اس کی دعا رک سکتی؟ امپاسبل ہے, رک ہی نہیں سکتی. لیکن پھر میں بول رہا یہ پڑھو 9 ٹائمز, یہ پڑھو, سلوات پڑھو 9 ٹائمز, یہ پڑھو, پھر دعا کرو. دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے رزق میں, بیماریوں سے, ایمان کا پروٹیکشن کر, دین کی خدمت کرنے کی سعادت دے. یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ بی بی زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا ہم نہیں کرتے, عام طور پہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو چل رہا مولا علی کی سیرت پہ. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں نہیں چل رہا. مولا علی کی سیرت پہ چلنے کے لیے بامبے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو, یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو بامبے میں کہ میں یہ حضرت عباس اسٹریٹ پہ ہوں, میں تو سب سے بڑا مولائی. یہ بولنے کی ضرورت نہ ہو. تم چلے راستے کے اوپر تو لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا, عورت چل رہی تو لوگ بولنا کہ یہ کنیز زہرا جا رہی. اس طرح اپنے آپ کو پروپوگیٹ کرو. اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے شیعتنا کونوا لنا زینا,
یہ عابد برغامی کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، تمہارے ذریعے لوگ ہمارے پاس آئے۔ آج ایگزیکٹلی یہی ہوتا کہ لوگ آئیں گے شیعت کے امام علی کو پہچانیں گے کیسا، بی بی زہرا کو مانیں گے کیسا، لوگ پوچھیں گے کیسا، آپ جلوس میں جا رہے، آپ چل رہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور ان سے بی بی کا رشتہ کیا ہے۔ تو تمہاری گریا، تمہارا چلنا، تمہارا بات کرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے گفتگو کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے لوگ بولنا کہ یہ اتنے ڈسپلن عورتیں ہیں، یہ اتنے ویل بیہیو خاتون ہیں، تو بی بی ان کی بی بی کیسی ہوگی۔ You should understand what I'm saying. میں گرل سے بول رہا کہ تم ایک ریولیوشن لاؤ بامبے میں، تم ایک انقلاب لاؤ بامبے میں، یہ سوچو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، یہ سوچو میں ایک دفعہ بول رہا خالی، when you get up in the morning، یہ سوچو کہ آج میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے۔ دن گزرا، شام میں جب بستر پہ آؤ تو دن بھر کو انالیسس کرو، دن بھر کو سوچو کہ ہول ڈے تم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ کی بیوی ہم سے راضی ہو گئی۔ آپ یہ مت بولو کہ میں نے نماز پڑھی، وہ تو واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ یہ نہیں بولو کہ میں نے نماز پڑھی، آپ یہ چیک کرو کہ تمہارے دن بھر میں کیا تم نے کسی کو ہرٹ کیا، کیا تم نے کسی کو تکلیف دی، کیا تم نے کوئی چیز کو حرام حلال تھا وہ حرام کیا، کیا تم بے پردہ آئے باہر، کیا تم نے کوئی رزق حرام کا پیٹ میں لیا، کیا تم نے آج کوئی ایسا کام کیا جو بیوی کو پسند نہیں۔ دوستو یاد رکھو، لڑکیوں سے بول رہا، اگر تم اپنی لائف کو بی بی زہرا کے پاتھ پہ چلاؤ گی نا تو یو ول گرو ان بامبے۔ پھر تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ، فار یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی تھنگ۔ جب تم بیوی کا خیال رکھتے تو بیوی تمہارا خیال رکھتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آوازیں بند۔ اب آخری بات بول رہا، میرا ٹائم ہو گیا، 35 منٹ کی مجلس ہوگی۔ یہ بولتا کہ بی بی کی جو مشہور عمل ہے وہ تسبیح ہے، بی بی کی تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ جو بی بی کی تسبیح ہے نا، یہ نماز کے بعد ہی پڑھنے کی نہیں، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ قبولیت ہے نماز، ایکسیپٹنس آف یور پریئر، یہ تسبیح زہرا سلام اللہ۔ اور یہ نہیں کہنا جلدی جلدی ختم کرو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان، 1 منٹ کی تسبیح آدھے منٹ میں ختم کر لو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جتنا آہستہ پڑھو گے، جتنا سوچ کے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے نا۔ اور یہ تسبیح لے کے پہلے مت پڑھو، جو امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تسبیح لگی ہوئی ہے نا، اس کو چیک کرو برابر ہے، 100 دانے برابر ہے، 34 33 ہے، یا ہاتھ پہ پڑھ لو، ہاتھ پہ کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو ہاتھ۔ یہ تسبیح صرف نماز کے وقت تو کام آتی ہے، قبولیت نماز ہے، تمہاری ہر پریشانی سے دعا مانگنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھو۔ لڑکی روز اگر اپنے رشتے کے لیے، خواتین کی مجلس ہے اس لیے میں یہ عمل دے رہا آپ کو، اپنے رشتے کے لیے، اپنے رشتہ، یعنی لڑکی کو کوئی اچھا مولا علی کا چاہنے والا چاہیے، اس کا رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ خود تسبیح پڑھے اور پڑھ کے بیوی کو بولے کہ بیوی یہ آپ کس سے منسوب ہے، یہ تسبیح آپ کو اس تسبیح کا واسطہ، آپ میرے لیے اپنا ایک غلام امام علی کا غلام عطا کرو، تو پھر دیکھو کہ کیسا عطا ہوتا۔ لیکن آپ یہ نہیں بولنا کہ مجھے ماڈرن چاہیے، مجھے سمارٹ چاہیے، مجھے ہینڈسم چاہیے، ہینڈسم ہو، سمارٹنیس ہو۔ ایک چیز ضرور بولنا کہ مجھے جاہل نہیں چاہیے، مجھے پڑھا لکھا چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ یہ دعا مت کرو کہ مجھے بہت پیسے والا ہو، اس لیے کہ حسن، غور سے سنو، حسن اور پیسہ دونوں فنا ہونے والی ہے، دونوں ختم ہونے والا، باقی رہنے والا نہیں۔ امام علی سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے یا کس لڑکے سے شادی کرنا، تو امام علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی بیوٹی یعنی حسن اور پیسہ نہیں دیکھنا۔ تو راوی نے کہا کہ مولا حسن نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں تو پھر کیا دیکھیں؟ تو امام علی نے کہا تھا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ آج حسین ہے، کل ختم ہو جائے گا حسن، آج اس کے پاس پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا۔
کہا پھر دیکھو کیا؟ کہا نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. تو اگر یہ دو چیزیں رہیں گی نا تو تمہاری، اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، ایک جنریشن سے شادی کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. آج اگر ہمارے پرابلمس ہے، آج ہمارے اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے تو جسٹ بیکاز کہ ہم یہ ٹیک کیئر نہیں کر رہے کہ ہم کس گھر میں اور کس جگہ پہ شادی کر رہے ہیں. بہرحال میرا ٹاپک شادی نہیں ہے، میں خالی آپ سے یہ بول رہا کہ بیوی کی یہ جو تسبیح ہے نا تمہارے رزق کے لیے بھی بہت اچھی ہے. روز صبح میں ایکسٹرا تسبیح پڑھو. صبح میں جب دن سٹارٹ کرے نا اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے، دنیا میں نے جہاں یہ تسبیح بتائی آپ یقین کرو اس کو اتنا فائدہ ہوا، بیماریوں سے بچا اور رزق کھلا. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ، میری اس تسبیح کی وجہ سے تو میرے رزق کو کھول دے، میرے شوہر کے رزق کھول دے، میرے بچوں کے رزق کو کھول دے. چوتھی چیز یہ تسبیح جب تم آرام باغ میں جانا نا، آرام باغ میں جا کے جب سورہ پڑھنا، یاسین اور سورہ ملک جب پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ یہ تسبیح بھی ضرور پڑھنا. کیوں پڑھنا تسبیح؟ یہ اگر تم نے آرام باغ میں جا کے مردوں کے سامنے قبرستانوں میں جا کے اگر تم نے یہ تسبیح پڑھی اور تم نے یہ دعا کی کہ پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ میرے باپ ماں بھائی بہن جتنے آرام باغ رحمت آباد وہاں محفل مصطفیٰ یا پوری دنیا میں جتنے لوگ اپنے اپنی قبروں میں آرام کر رہے تو اس کو اس تسبیح کا فائدہ پہنچا دے. دوستو تم یقین کرو یہ تسبیح اتنی چھوٹی تسبیح ہے لیکن تمہاری زندگی کو بدل دے گی. جو زندہ ہے اوپر، جو زمین کے اوپر ہے ان کی زندگی کے ساتھ اللہ اس تسبیح کی برکت، زمین کے اندر جو لوگ آرام کر رہے، جو مجبور ہے، جو ہیلپ لیس ہیں کہ جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر تم نے تسبیح کا تحفہ ان کو بھیجا تو ان کا اندھیرا ختم ہو کے نور آتا، ان کی پریشانیاں ختم ہو کے رحمت آتی. جیسے دنیا میں رزق ملتا، جیسے دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے دور ہوتی، اسی طرح مرنے والوں کی بھی ساری پریشانیاں اس تسبیح زہرا کی وجہ سے پوری ہوتی. تو کوشش یہ کرو کہ بیوی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، اتنا مضبوط رکھو، اتنا بیوی کو راضی کرو. اس لیے کہ معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تمام علماء یہ لکھتے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ حسین کی ماں کا واسطہ ہے. اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ترین خاتون ہے کہ اگر اس بیوی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں تم دے دو تو اللہ ساری تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد مولا آباد رکھے. مولا یہ آپ کی مجلس کو خراسان آپ آئے ہیں غریب امام کی بارگاہ میں، یہ بہت بڑی زیارت ہے. ابھی میں غریب امام کی زیارت کر کے آ رہا. شہنشاہ کا دربار ہے، وہ مولا کا دربار ایک شہنشاہ کا دربار، سلطان ہے میرا مولا، سلطان ہے. جیسا وہاں ہر دعا قبول ہوتی اسی طرح آپ یہاں پہ بھی مانگو خلوص کے ساتھ قبول ہوتی. مولا آپ کی اس مجلس کو، آپ کے اس ماتم کو، آپ کی اس عزا کو، آپ کے اس آنسوؤں کو، ان کی دادی کا ذکر ہے، غریب امام کو پرسا دے. جب آپ یہاں آئے آج تو غریب امام کو پرسا دیں، ان کو بولیں کہ آپ کی دادی کا پرسا دینے کے لیے ہم جمع ہوئے. اپنے آرام کو چھوڑ کے اس موسم میں آپ بامبے میں اتنی کثیر تعداد میں خواتین جمع ہیں. مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تمہاری جھولیوں کو بھر دے. تم لوگ یہاں آئے ہو خالی ہاتھ لیکن جب تم جانا یہاں سے تو جھولی کو بھر کے جانا. بس دوستو آج کی یہ رات فاطمہ کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، بی بی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. اور ذرا یہ رات کوئی حسن اور حسین کے دل سے پوچھے. آج تکلف سے رونے کی رات نہیں ہے. جیسے ماں کی میت پہ تڑپ تڑپ کے کوئی روتا ہے نا، ماں کا غم سب سے بڑا غم ہوتا. جیسے ماں کا غم سب سے بڑا، اس لیے کہ ماں اگر چلی جائے تو گھر اجڑ جاتا، تو آج حسن اور حسین کا گھر اجڑ گیا. بی بی زہرا کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے چھوٹے، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا سن ہی کیا تھا، 3-4 سال کا سن، 5 سال کا سن، اور امام حسن امام حسین بالکل چھوٹے سے. چاروں بی بی کے بچے. یہ جملہ ہے بی بی کا کہ جب آخری وصیتیں کر رہے تھے تو اس وقت فاطمہ نے امام علی کو بلا کے کہا تھا ابو الحسن اب ہم جا رہے ہیں بابا کے پاس، اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دو. تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے کہا کہ ایسے مت کہو،
बिनते रसूल आप ऐसे मत कहो। उसके बाद बीबी ज़हरा ने कहा अबुल हसन मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने बड़ी मुसीबतों से इन बच्चों को पाला है, अबुल हसन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसके बाद कहा फिज़ा का ख्याल रखना, एक एक का ख्याल किया और आखिर में कहा अबुल हसन जो मेरा छोटा हुसैन है ना वो रातों में उठ के पानी पीता है, उसके बिस्तर के करीब पानी रख देना। दोस्तों जरा कोई फातिमा के दिल से पूछे कि आशूरे के दिन हुसैन की क्या प्यास थी। अली अकबर कह रहे कि बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं बाबा। आशूरे में हुसैन की प्यास एक धुआं बन चुकी थी। अजीजों बीबी ज़हरा ने एक एक को करीब बुलाया, एक एक बच्चे को प्यार किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बीबी ज़ैनब इसके रावी हैं कि बीबी कहती है कि मैंने देखा कि मेरी माँ एक कुर्ता सी रही है और सीती जाती है और मेरी माँ बड़ा रोती है, तो मैं बड़ी परेशान हुई कि इतने कपड़े माँ ने सिया कभी रोया नहीं, ये किसका कुर्ता है जब सीते वक्त बहुत रोती है। अजीजों बीबी ज़ैनब करीब गई, माँ के चेहरे को हाथ लगाया, प्यार करके कहा अम्मा ये किसका कुर्ता है अम्मा, आप इतना रोती हैं सीते वक्त। तो बीबी और रोने लगी, तो माँ को प्यार करके कहा अम्मा बताओ किसका है। तो ज़ैनब ने कहा कि बेटी ये तेरे भाई हुसैन का कुर्ता है। बस ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा कि अम्मा मेरा भैया तो बहुत छोटा है लेकिन कुर्ता तो बहुत बड़ा है। तो उस वक्त बीवी ने रोते हुए कहा बेटी ये कुर्ता मैं तुम ही को दूंगी, याद रखना जब भी अगर तुम्हारा भाई ये कुर्ता मांगे तो समझ जाना कि वो तुम्हारा भाई फिर वापस कभी नहीं आएगा, वो उसका कफन बन जाएगा। बस दोस्तों 50 साल के बाद आशूरे का दिन जब आया पूरा घर उजड़ गया। हुसैन वसीयतें करके जब ज़ैनब के करीब गए तो बहन ने कहा भैया जरा करीब आओ। हुसैन करीब हो गए, कहा माँ जाए और करीब आओ। हुसैन और करीब हो गए। ज़ैनब ने कहा भैया गले पे से रुमाल हटाओ। हुसैन को रुमाल हटी तो ज़ैनब ने यहाँ पे बोसा दे के कहा ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि मेरे हुसैन के गले को प्यार करना। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। 21 रमजान को बाबा ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरी बेटी के बाजुओं को बोसा देना। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, बस ये कहना था। उसके बाद हुसैन ने कहा बहन वो कुर्ता लेकर आओ जो माँ ने तुमको दिया है। अजीजों ज़ैनब ने कुर्ता दिया, हुसैन ने कुर्ते को चाक चाक कर दिया, अपने गले में डाला। ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ भाई के गले में डाल के कहा भैया अम्मा ने कहा ये तुम्हारा कफन बनेगा। यही कुर्ता लेकर ज़ैनब जब वापस माँ की कब्र पे गई तो जाके कुर्ते को रख के कहा अम्मा तुमने जो कुर्ता दिया था उसमें तीरों के निशान नहीं थे, आज ये कुर्ते पे तलवारों के निशान है, तीरों के निशान है, पत्थर के निशान है। मैं तुम्हारी अमानत को लेकर वापस आई हूँ।